جی السلام علیکم۔ آپ نے ایک بات ضرور سنی ہوگی کہ شادی کے بعد اولاد مرد کی قسمت میں، دولت عورت کی قسمت میں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ کیا کوئی صحیح حدیث ایسی ہے کہ دولت عورت کی قسمت ہے اور بچے مرد کی قسمت ہے؟ اگر عورت کا شوہر کمائی کے لیے کام نہیں کرتا تو اس کی بیوی کی قسمت، بیوی کی کیوں قسمت ہے؟ اس کی اپنی مردودیت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے۔ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو نکاح نہ کر سکتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ تو وہ استطاعت کیا ہے؟ شہوت اس میں پہلے ہی موجود ہے، نہ مرد نہیں ہے وہ۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مرد ہو تو شادی کرو، اور مرد ہونے کے باوجود شادی نہیں کر رہے تو کس بنیاد پہ؟ استطاعت نہیں، یعنی فائنینشل یہ حالت نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی لوگ جو کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بیاہ کرا دو، یعنی بیاہ کرنا خود اتنا بڑا کام ہے کہ سارے کام پھر کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ شادی وہی کرے جو اس فائنینشل سسٹم کو لے کے چل سکتا ہے، ورنہ تو جو بعد میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، دو خاندان آپس میں پھٹ جاتے ہیں، بہنوں میں اتنا پیار ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے خامدوں سے لڑائی کرتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں۔ یہ ہر گھر کی سٹوری ہے۔ ایک لفظ نہیں سن سکتی وہ اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں اپنے خامن سے، اتنا وہ پیار کرتی ہیں، پیار سے بیاہ کے لاتی ہیں، اور سب سے بڑی دشمن اول وہ بنی ہوتی ہیں ان کی۔ اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو بہنیں زندگی بھر، بہن بھائی زندگی بھر ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے، تو اس سے تو بہتر تھا شادی نہیں ہوتی۔ یہ پرابلمز آ جاتے ہیں، اور 90% ایشوز فائنانس کے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ کھانے پینے کا معاملہ چل رہا ہو نا، وہاں پہ معاملات صحیح رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک دم شادی نہیں کروا دینی چاہیے، تو قسمت والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ انسان نے اپنے معاملات کو خود لے کے چلنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا۔ یہ سب کے سب معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ سورہ الشورى کے اینڈ پہ آیا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اللہ نے تو اس کو مرد و عورت کے ساتھ لیٹ ہی نہیں کیا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ایون آپ دیکھیں کرسچینٹی کے اندر اماں حوا کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ورگلایا تھا ابا جی آدم کو علیہ السلام۔ ایو کہتے ہیں، اور ایو سے ایول بنا ہوا ہے، برائی کی جڑ ایو، حوا۔ لیکن قرآن آپ کھول کے دیکھیں، سورۃ الاعراف میں سٹارٹ ہی میں قصہ آدم اور ابلیس پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور وہ تثنیہ کے سیغے کے ساتھ۔ ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں کو ہم نے یہ حکم دیا، وہ دونوں یہ کرنے لگے۔ ہر جگہ اللہ نے تثنیہ کا سیغہ ہے، سنگولر کا سیغہ یوز ہی نہیں کیا، یعنی دونوں نے غلطی کی۔ اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں، ویسے تو اب سائنس تو خیر کچھ اور ہی بات کرتی ہے، وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، وہ تو مرد کے کھاتے میں ڈالتی ہے اولاد کے اس ایشو کو۔ بہرحال نہ وہ مرد کے کھاتے میں نہ عورت کے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ مرد کی بھی کیا اپنی کمپیٹنسی ہے، کتنے جوڑے ہیں مرد و عورت، ان کو ڈاکٹرز نے میڈیکلی فٹ قرار دیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ 15 20 سال، بعض اوقات پوری زندگی اولاد نہیں ہوتی۔ کتنی عورتیں ہیں، عورت اور مرد بالکل ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہوئے، طلاق ہو گئی، ان دونوں نے نئی شادیاں کی، وہاں اولاد ہوگی۔ کتنے کیسز اس طرح کے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اپنی غلطیوں کا وبال اللہ پہ نہ ڈالیں، مسئلہ تقدیر کو آپ یہ سمجھیں۔ صحیح مسلم کی کتاب القدر چیپٹر آف ڈیسٹنی کی آخری حدیث ہے۔ مسلم شریف میں تقدیر کا چیپٹر بڑی تفصیل سے ہے، بخاری میں کم حدیثیں ہیں، مسلم میں زیادہ ہیں۔ تو امام مسلم نے کتاب القدر چیپٹر، جو تقدیر کے چیپٹر کی آخری حدیث لی ہے نا، وہ اس کی ترتیب میں اس کو آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ سب کچھ کنکلوڈ ہو جائے۔ امام مسلم کی ذہانت کا تو میں فین ہوں جی، میں اتنا ذہین بندہ۔ انہوں نے مقدمہ لکھ کے جو ذہانت اس وقت شو کی ہے، وہ ان کے ہم اثر، ان کے استادوں کو بھی وہ باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں جو آج وہی باتیں ہیں۔ آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں،
آپ کو لگے گا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو آج کے دور میں ہم رونا رو رہے ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں جو ہمارے اس زمانے میں کثرت کے ساتھ حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کے امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو تو نہیں کہا۔ امام مسلم کے زمانے میں کس نے کثرت کے ساتھ اپنی کتاب میں حدیثیں جمع کی؟ امام مسلم نے انہیں کنڈیم کیا اتنے سخت الفاظ میں، لیکن عقل مندی کی نام نہیں لیا۔ ان کا یہ کیا کام ڈالنے لگے ہو؟ پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا مقدمے کو دیکھو حدیث سے یا حلال و حرام اخذ ہوتا ہے یا ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے، یعنی کسی کام کی ترغیب دلانا اور کسی گناہ سے ڈر سنانا، یا کوئی شرعی احکام اس سے استنباط کیے جاتے ہیں، یا حلال و حرام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان تینوں کیسز میں صحیح حدیث ہونا ضروری ہے، کیونکہ دین کی بنیاد آپ اس پہ رکھیں۔ تو اتنے وہ سخت الفاظ کے ساتھ امام مسلم کی اذانت تھی۔ تو کتاب القدر چیپٹر میں آخری حدیث لے کے آئے ہیں تقدیر کے چیپٹر میں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی۔ یہ حدیث آپ کو صبر اور توکل والے چیپٹر میں مل جائے گی، مشکات میں بھی، مسلم کے حوالے سے۔ اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع دے، یعنی دنیا میں جو چیز نفع دینے والی ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ آخری حصے پہ تو لوگ ایمفسائز کرتے ہیں، پہلے حصے پہ ذرا آپ غور کریں کہ کوشش پوری کرنی ہے، سستی اور کائلی نہیں کرنی، اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر دروشی پڑھ کے پھونک کے دے آئیں، انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے، کیونکہ آپ نے پوری حدیث پہ تو عمل نہیں کیا۔ یعنی دنیاوی طور پہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے نا، پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح ہو، اور میرے حق میں وہی بہتر ہے۔ جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ کئی چیزیں جس سے تم کراہت کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے، اور کئی چیزیں جس سے تم محبت رکھتے ہو کہ تمہارے حق میں ہو جائیں اور اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ میں اپنی زندگی میں کئی واقعات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں پرسنل، جو اس وقت میری زندگی کے برے ترین واقعات تھے، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ کاش وہ حادثات اس سے پہلے ہو جاتے، اس کا اینڈ رزلٹ پہلے سامنے آ جاتا، اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اس سے بڑی تکلیف میرے پہ کوئی آ نہیں سکتی۔ یہ ہر بندے کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو فورسی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس میں سے میں نے نکالنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینے کے لیے نکلے ہوں گے تو جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، حضور پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اے کعبہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس روئے عرض پہ، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ کی مبارک زندگی کے 63 سالوں میں سے 52 سال مکے کی فضاؤں میں گزرے ہیں، صرف 11 سال مدینہ شریف۔ لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن مکے میں 52 سال ہمارے محبوب علیہ السلام نے سانس لی ہے، مدینے میں صرف 11 سال۔ آپ کا آبائی وطن بڑی مشکل سے چھوڑا، مجبوراً، آپ کی خواہش تو نہیں تھی کہ آپ کو نکال۔ تو آپ دیکھیں حضور کو دعا تعلیم کی گئی سورہ بنی اسرائیل میں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج الصدق، اے اللہ مجھے جہاں اب تو نے داخل کرنا ہے نا، سچائی کے ساتھ داخل کرنا ہے، اور مجھے جو یہاں سے نکال رہا ہے نا، سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اے اللہ اپنی طرف سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کرتا۔ وہ آپ کے ساتھی بھی تھے، حضرت جبرائیل بھی تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ تو شیعہ اس آیت سے کہتے ہیں حضرت علی مددگار ہوئے، بالکل حضرت علی بھی مددگار ہیں، حضرت ابوبکر عمر عثمان بھی مددگار ہیں، اور
سیدنا علی کی تو عمر 8 سال تھی جب نبی الاسلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. اس وقت دوسرے اصحاب جو بڑی عمروں کے تھے انہوں نے حضور کی فزیکل پروٹیکشن کی ہے نا. سیدنا علی تو 8 سال کے تھے. 8 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اس زمانے میں کون؟ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابو بکر، یہ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ تھے. تو حضور کے ساتھی اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کیے. تو نبی الاسلام جب مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کتنے خیال آ رہے ہوں گے، یار میں نے 13 سال محنت کی، صرف 125 بندے میں بنا سکا، لیکن ان کو بھی مجبوراً مجھے نکالنا پڑ رہا ہے. تھا نا دماغ میں؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت اللہ کے نبی کو یہ بات پتا تھی کہ 13 سال میں تو 125 ہوئے ہیں، اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی آپ کے غلاموں کے قدموں میں ہو؟ اس وقت کوئی بتاتا بھی تو لوگ مذاق اڑاتے، جیسا کہ وہ غزوہ خندق کے موقع پر مذاق نہیں اڑایا تھا منافقین نے کہ ہم تو پیشاب کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سک رہے، سامنے سے تیر آ جاتے ہیں خندق کے پار سے، اور یہ نبی کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی. عمر سیریز میں انہوں نے وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی جو کتاب میں وہ حدیث فلمائی نہیں ہے، جو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے 3 دفعہ اس پہ کدال مارا. پہلی دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن عطا فرما دیا، دوسری دفعہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے رومن امپائر دے دی ہے، میں تو وہاں کے وہ رومن امپائر کا جو محل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، تیسری دفعہ فرمایا پرشین امپائر بھی. اور اگر تم اپنے نبی پہ یقین رکھتے ہو کہ وہ سچا پیغمبر ہے تو اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو. تو دیکھیں پھر صحابہ نے ایسا یقین کیا ہے کہ کانفیڈنس ان کا لوز ہی نہیں ہوا. ورنہ مجھے بتائیں اللہ کی نبی کی وفات کے بعد جب ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں اس قبائلی سسٹم میں، جہاں قبیلے جب مرتد ہوتے تھے تو پورے قبائل ہی، چونکہ ایک سردار مرتد ہوتا تھا نا تو وہ پورے قبیلے ہی نکل جاتے تھے، وہاں پہ چند اصحاب اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہر محاذ کے اوپر جنگ کھول لیں. حضرت ابوبکر صدیق منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی، مرتدین کے خلاف بھی، 2 جھوٹے پیغمبر ان کے خلاف بھی، اور پہلل میں رومن امپائر کے لیے بھی بھیجا ہوا ہے جناب وہ اسامہ ابن زید کو. تو اتنے بڑے اصحاب بھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنے محاذوں پہ تو آپ جنگ نہ کھولیں، یہ تو مدینے پہ حملہ کر کے لوگ قبضہ کر لیں گے دارالخلافہ کے اوپر، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب فتوحات ہونی ہے. تو پھر آپ دیکھیں وہی ہے. آدھا جو پرشین امپائر تو حضرت ابوبکر کے دور میں گر گئی تھی، باقی کا جو ہے وہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے دور میں جا کے آپ دیکھ لیں رشیا افغانستان تک فتوحات ہو چکی تھی. ایک مختصر جماعت کا اتنا کانفیڈنس اللہ کے اندر. تو یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں، وہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، لیکن اگر رزلٹ خلاف آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، یہ نہیں کہنا اگر مگر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں پاس ہو جاتا، تو یہ تو اگر کہنا ہے، نہیں کی تھی نا تائیں فیل ہوا ہے نا. لیکن کوئی ناگہانی آفت آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ بیمار ہو گیا، تو اس میں میری بہتری تھی. اور اس کے اینڈ پہ آپ نے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہمیں قرآن نے دعا سکھائی، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. حقیقت بات، ارادوں کا ٹوٹنا، آپ کو سب کچھ حالات و واقعات آپ کی فیور میں ہو، پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے، تو یقیناً اس میں کوئی ایسی حکمت چھپی ہے جو بعد میں ظاہر ہونا. ہماری اکیڈمی آپ دیکھ لیں، میری زندگی میں تو میں آپ کو کئی واقعات بتا سکتا ہوں، وہ بالکل پھر پرسنل نوعیت کے ہیں، اگرچہ اس کے افیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہیں. ہمارے جو حیدر بھائی کہتے ہیں کہ اکیڈمی تو چھوٹی سی ہے لیکن فتنہ عالمی ہے. یہ اکیڈمی میں کتنے 250 300 400 بندے آ جاتے ہیں. جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تھا تو ایک چھوٹی سی مسجد میں درس دیتا تھا، 2008-9 کی بات تھا. تو وہ ظاہر ہے وہ سچی بات تو کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتی. ایک اہل حدیث کی مسجد تھی، انہوں نے کچھ عرصے بعد کہا جی درس سیدھے ختم کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اپنے گھر میں شروع کر لیا. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب مسجد میں ایک ہی مسجد میں درس ہو رہا ہو وہاں سے آپ کو نکال دیں یا کہ یہاں پہ درس آپ نے نہیں دینا؟ وہ نکالنے والے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یار اس کا تو مستقبل برباد کر دیا. ٹھیک ہے، پھر وہ گھر والا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد
اکیڈمی تو یہ خیر ہمارے اپنے لوگوں کے لیے تھی، شروع میں ریکارڈنگز ہی ہوتی تھی صرف اپلوڈ کرنے کے لیے، تو اب دیکھیں اللہ نے ایک نیا اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں جن لوگوں نے درس بند کیا ہے نا، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں اس اکیڈمی کے، نہ وہ درس بند کرتے نہ یہ فتنہ عالمی ہوتا۔